الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایمان والے ہیں، ان میں سے بھی اہل الحدیث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو سب سے اہم، سب سے ضروری ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں میں رکھیں گے، جبھی جا کر کے یہ بے روزگاری ہم سے دور ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قرآن مجید میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا تذکرہ کر دیا ہے، اور یہ دین ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ نہ ہی اس دین کے اندر کسی چیز کی کمی موجود ہے، نہ ہی کسی چیز کی زیادتی اب قابل قبول ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے مسئلے مسائل کا ذکر کیا، اور ان کے حل کیا ہو سکتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا۔ بس ہم ناقص عقل رکھتے ہوئے اسے ڈھونڈ نہیں سکتے، تلاش نہیں سکتے، ورنہ اللہ رب العالمین کی کتاب وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے ہر چھوٹی سی چھوٹی، ہر بڑی سی بڑی چیز کو اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ اسی طرح اسلام میں ہر مسئلے مسائل کی طرح ایک مسئلہ بے روزگاری، غربت کا ہے، محتاجگی کا مسئلہ ہے۔ تو شریعت اسلام نے یہاں پر بھی ہماری تعلیم دی ہے، یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا کر اپنی محتاجگی، تنگ دستی، بے روزگاری، ان جیسے چیزوں کو دور کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو دبلا، کسی کو موٹا، کسی کو امیر، کسی کو غریب بنایا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا ظلم نہیں ہے؟ یہ اللہ نے جو تفریق کی ہے چھوٹے بڑے کی، کسی کو منصب دیا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، تو اس کا کیا جواب کہ اللہ رب العالمین نے یہ انصاف کیا ہے؟ حقیقت میں جان لیں یہ اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جیسے رتبہ دیا، جس حالت میں بھی رکھا، عین یہ اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں تمام چیزیں جانی کہ یہ کس لائق ہے، کس لائق نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو ایک مقام، ایک رتبہ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیں یہ جو تفریق کی جاتی ہے غریب امیر یا اور کسی بھی معاملے میں، یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے، یہ عادل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو غریب، کسی کو امیر، تو یقین جانیں یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے، یہ مشیت ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین جس کو چاہے اپنے من مطابق بغیر حساب کتاب کے روزی روٹی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی بغیر حساب و کتاب کے وہ بندہ کچھ کیا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ایک جواب قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑا رتبے میں کیوں کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کے درجات کو بعض کے درجات پر بلند کیا۔ یعنی علم میں، مال و دولت میں، حسب و نسب میں، رتبے میں ہم نے ہر کسی کو کسی پر فوقیت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ماتحت رہ کر زندگی گزارو، ماتحت رہ کر کے اپنی زندگی آسان بناؤ۔ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس عہدہ ہوتا ہے، کیوں؟ کم از کم اس کی بات مان لے۔ یا وہاں پر بھی کام نہیں چلتا تو معاشرے کے اندر جو امیر لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے وہاں پر مسئلے مسائل کو لے جاتے ہیں، کیوں؟ کم از کم ان کی عزت رکھتے ہوئے، ان کی لاج رکھتے ہوئے یہ بات مان لے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے تو کسی کو امیر بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود اپنی تندرستی کا علاج ہم خود نہیں کر سکتے۔
جیسے مثال کے طور پر حرام روزی روٹی کمانا، کسی کا ناجائز حق مارنا، ایسے بے شمار اسباب ہیں جس کی بنا پر ہم غربت میں جی رہے ہیں۔ تو آئیے شریعت اسلامیہ ہم کو کیا تعلیم دیتی ہے، ہم اپنی تنگ دستی، محتاجگی اور بے روزگاری کو کیسے دور کریں۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم اپنی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان کے ساتھ انسان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈر ہے۔ الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایمان والے ہیں، ان میں سے بھی اہل الحدیث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو سب سے اہم، سب سے ضروری ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں میں رکھیں گے جبھی جا کر کے یہ بے روزگاری ہم سے دور ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ایک قریہ، ایک گاؤں، ایک بستی کی مثال دی۔ اگر یہ فلاں لوگ بستی میں جو رہ رہے ہیں ایمان لے آتے اور اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں میں رکھتے، ہم آسمان سے برکت کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ فلاں قریے والے لوگ ایمان لے آتے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ یہ ہے ایمان اور تقوی کی طاقت۔ برکت کے دروازے آسمان سے کھولے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر تقوی کی کتنی بڑی طاقت ہے، تقوی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور جو لوگ حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم تنگ راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ انسان ایک موڑ پر، ایک مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو کوئی راستہ، کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں جو انسان متقی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے وقت میں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہاں سے اللہ رب العالمین راستہ نکال کے اس کو راستے کو ہموار کرتا ہے۔ یہ تقوی کی طاقت ہے۔ آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بندہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، ایسی جگہ سے ہم اس کو روزی روٹی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے تقوی کی طاقت میرے بھائیوں۔ آج کتنے لوگ ہیں حقیقی معنی میں اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر کتنا ان کے اندر ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ سبب ضرور ہے جو ہم غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، تقوی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ رب العالمین بے حال، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، مدد کرتا، لیکن ہمارے دلوں میں تقوی کہاں؟ یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین جانیں دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے نزدیک عزت دار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عزت دار ہوتا ہے، شرف والا ہوتا ہے، مکرم ہوتا ہے۔ یقین جانیں اس کائنات کی ذات جو اللہ رب العالمین ہے، اس کے نزدیک کون زیادہ مقدس، باعزت، مشرف ہے؟ ہم کبھی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نزدیک کیا ہے؟ جس کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، ایسا انسان عزت دار کہلاتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ معیار ہے ہی نہیں۔ کوئی گورا، کوئی کالا، عہدے والا، منصب والا، رتبے والا، پیسے والا کیوں ہی نہ ہو، اگر اس کے پاس تقوی نہیں ہے، یقین جانیے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان عزت دار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے بامکرم، باعزت، شرف والا وہی انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ یہ پہلا سبب ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر، تقوی، خوف رکھیں، اس کے بعد دیکھیں ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں کیسے نہیں آتی۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اور دوسرا اہم سبب جس کو اکثر مسلمان نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کو اکثر مسلمان نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی طاقت کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے، وہ ہے توبہ و استغفار میرے بھائیوں۔ توبہ و استغفار میں اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ طاقت رکھی ہے، شاید کہ کسی اور چیز میں اتنی طاقت ہو۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے،
اپنے گناہوں کی معافی بار بار مانگتا رہے تو اللہ رب العالمین ایک نہیں دو نہیں تین تین چار فوائد محض توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نوح علیہ السلام آپ اپنی قوم کے لوگوں سے کہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کہیں، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس کے سبب ہم کو کیا فائدے مل سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ نے کہا اگر توبہ و استغفار کرو گے آسمان سے بارش تمہارے لیے نازل ہوگی اور اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اولاد عطا کر کے، اور تمہاری مدد کرے گا پیسے دے کر کے، مال و دولت دے کر کے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کو بارش کی ضرورت ہے، اگر شادی شدہ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو اولاد نصیب نہیں، اگر شادی شدہ ہیں اس کے باوجود بھی ان کے پاس ذریعے معاش نہیں، مال و دولت نہیں، تنگ دست ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہی عمومی طور پر دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اسی کا حل اللہ رب العالمین نے ایک چیز میں رکھا، توبہ استغفار۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس کے اندر، ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ میری کھیتی باڑی ہے لیکن اس میں بارش نہیں ہوتی۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جاؤ توبہ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے میری شادی ہو کر کئی زمانہ ہو گیا، عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے لیکن میرے پاس اولاد نہیں، تو اس کو بھی کہتے ہیں جاؤ توبہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے میں کاشتکاری کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں تنگ حال ہوں، تنگ دست ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، اس کا کیا حل؟ تو اس کو بھی کہتے ہیں جاؤ توبہ استغفار کرو۔ وہاں پر ایک بیٹھا ہوا آدمی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے 3 قسم کے لوگ، 3 الگ الگ شکایتیں، 3 الگ الگ بیماریاں لے کر آپ کے پاس آئے، تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کو ایک ہی جواب دیا، ان تینوں کا حل ایک ہی بتایا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، کیا تو نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سنا؟ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ان 3 چیزوں کا علاج اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار میں رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غریبی، ہماری بے روزگاری دور ہم سے ہو تو یقین جانیے اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرتے رہیے، مانگیے۔ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم اس ذات سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور ایسے حقیر مخلوق، ایسے حقیر لوگوں سے مانگنا شروع کرتے ہیں، جب آپ ان کی چوکھٹ پر جائیں، ان کے دروازے پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس ہم بار بار جا کر اپنی عزت کو کم کرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ذات جو 1 بار مانگنے سے، 2 بار مانگنے سے، جتنا آپ مانگیں گے اتنا زیادہ دے گی اور اتنا زیادہ وہ خوش ہوگا۔ ایسی ذات کے پاس ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہم حقیر مخلوق جو کچھ نہیں دے سکتے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے مانگتے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اللہ کے نبی اکثر ایک دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہم بار بار اللہ رب العالمین سے مانگیں، کثرت سے مانگیں، بار بار مانگیں۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو ایک دعا سکھائے، وہ کیا دعا تھی؟ اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی۔ کتنی پیاری بہترین دعا ہے۔ جن کے پاس روزی روٹی نہیں ہے، جن کو اولاد نہیں ہے، وہ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے لگیں، یقین جانیے چند ہی دنوں میں آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، برکت کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ آج کیا اولاد کی ضرورت کتنے لوگوں کو نہیں؟ مال و دولت کی ضرورت کتنے لوگوں کو نہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں مال ہے، اولاد ہے، دولت سب کچھ ہے لیکن خیر و برکت نہیں۔ آئیے اس دعا کا اہتمام کیجیے، اور یقین جانیے ہمارا حال بڑا عجیب ہے۔ ہم
چند ہی لمحوں میں بہت مایوس ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. ایک بار دعا مانگی, 2 بار دعا مانگی, 1 سے 4 بار دعا مانگی, 2-3 دن لگاتار دعا مانگتے رہے, اس کا اثر ہم کو نظر نہیں آتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ دعا کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ نوح علیہ السلام کے واقعے کو یاد کیجئے. وقت کے بڑے پیغمبر نبی یونس علیہ السلام, ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا. وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. مچھلی کے پیٹ میں آپ جانتے ہیں وہ کتنے دنوں تک تھے؟ الگ الگ اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں. بعض نے کہا 3 دن تک رہے, بعض نے کہا 5 دن تک, بعض نے کہا 7, بعض نے کہا 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور دعا کرتے رہے. کیا دعا؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کہا کہ اگر نوح علیہ السلام اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان نہ کرنے والے ہوتے, اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والے نہ ہوتے, تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. اور اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ نبی ہونے کے باوجود آپ کم سے کم مانگ لیں 3 دن, 40 دن کے بھی اقوال موجود ہیں, لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہ لگاتار 3 دن, 7 دن, 5 دن, 40 دن تک اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے, جب جا کر اللہ رب العالمین نے صحیح سلامت ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. تو میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایک بار ہم مانگنے سے مایوس ہو جائیں گے, نہ ملنے پر مایوس ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں, ہم آدمیوں کے پاس, لوگوں کے پاس بار بار جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, اتنی بار جاتے ہیں کہ وہ آدمی سامنے والا ہم کو جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور یقین جانیے اللہ رب العالمین کے پاس آپ بار بار جتنی بار اس کے دربار میں حاضر ہوں گے, گڑ گڑائیں گے, مانگیں گے, اللہ رب العالمین اتنا زیادہ آپ کو دے گا. اس کی مثال ہمارے تابعین ایسے بیان کرتے کہ ایک آدمی لگاتار کسی کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹائے, لگاتار کھٹکھٹائے, آدمی آخر کار دروازے کو کھولتا ہے کہ نہیں؟ ضرور کھولتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اس سے کہیں بڑھ کر ہے. آپ بار بار مانگیے, بار بار مانگیے, وہ کیسے نہیں دے گا؟ اللہ رب العالمین کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ کو خالی چھوڑ دوں. تو لہٰذا کثرت سے مانگیے اور دعا میں یاد رکھیے خیر و برکت کو ضرور مانگیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارا مال, بہت ساری اولاد, بہت ساری عزت, سب کچھ مانگتے ہیں, لیکن اس میں خیر و برکت اس کو بھول جاتے ہیں. یقین جانیے اگر آپ نے دعاؤں میں خیر برکت اس چیز کو نہیں مانگا, آپ نے اپنی دعاؤں میں کچھ نہیں مانگا, آپ نے اپنی دعاؤں میں کچھ نہیں مانگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم دعا کرنے میں 2 چیزوں کا اہتمام ضرور کریں, 2 چیزوں کا اہتمام ضرور کریں. پہلا یہ کہ ہم دعا کریں, دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں, اور دوسرا یہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ کام لیں. جلد بازی دعا میں کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی, جلد بازی کبھی بھی دعا کے اندر فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتی. آپ جتنا صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کو دیا جائے گا. اور ایک اہم سبب بے روزگاری کو دور کرنے کا, غریبی کو دور کرنے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل نہیں رکھتے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں رکھتے. ایک اہم سبب ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جو انسان اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل بھروسہ رکھتا ہے, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری بات کہی. کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کہا جو انسان اللہ رب العالمین پر توکل رکھتا ہے, بھروسہ رکھتا ہے, فَهُوَ حَسْبُهُ, ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو, کسی اور کی ضرورت اس کو کیا ہوگی؟ کسی اور کی ضرورت اس کو کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ تو لہذا آپ بھروسہ اس پر کیجئے جو کبھی بھی آپ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا. لہذا توکل کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سوسائٹی کے اندر توکل کا معنی مطلب بڑا غلط سمجھتے ہیں. توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ رب العالمین دے گا. توکل کا حقیقی مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور اللہ رب العالمین سے کھانا مانگتے رہیں, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں کہ اللہ کھلائے گا. اللہ ضرور کھلائے گا, اللہ نے وعدہ کیا ہے, لیکن ضرورت کیا ہے؟ توکل پہلے ہے, اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے. توکل کا مطلب اللہ کے نبی نے کتنے بہترین انداز میں بیان کیا. کہا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنی اونٹ کو رسی سے باندھے,
رسی سے پہلے باندھے, اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے کہ اللہ رب العالمین میری اس اونٹ کی حفاظت کرے گا. اسی طرح آپ پہلے بھروسہ کریں, اسباب کو اپنائیں, محنت کریں, روزانہ نکلیں, اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلیں, اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے نہیں دے گا. تو لہٰذا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے, ساتھ ہی ساتھ محنت کرے, کوشش کرے, جد و جہد کرتا رہے. اور ایک چڑیا کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک چڑیا صبح سویرے, اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوتے روزی روٹی کمانے کی. جس طرح ہمارے پاس اسباب ہیں, کوئی صبح سویرے نکل کر کے جاب کے لیے نکلتا ہے, کوئی دکان کھولنے کے لیے نکلتا ہے, الگ الگ کاروبار, الگ الگ اسباب لوگوں کے پاس موجود ہیں. ایک چڑیا جس کے پاس کوئی سبب نہیں ہوتا, جس کے پاس مستقل روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, ایسی چڑیا صبح سویرے نکلتی ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے. نکل کے جب وہ شام کو واپس لوٹتی ہے تو شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی پیٹ میں, اپنے منہ میں دانا لے کر آتی ہے. ایک چڑیا ہم سے زیادہ توکل کو سمجھتی ہے میرے بھائیوں, ہم سے زیادہ توکل کو سمجھتی ہے. وہ نکل بھی رہی ہے, محنت بھی کر رہی ہے, اللہ پر بھروسہ بھی ہے کہ مجھے پیدا اس نے کیا ہے تو مجھے بھوکا تو نہیں رکھے گا. تو لہٰذا توکل ہم چڑیا سے سیکھیں کہ وہ کیسے نکل پڑتی ہے, اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے محنت کرتی ہے, نکلتی ہے, ڈھونڈتی ہے, روزی روٹی تلاش کرتی ہے, اور جب لوٹتی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے روزی روٹی کا بھی انتظام کر کے وہ آتی ہے. تو لہٰذا توکل بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. ہم کیا کرتے ہیں, ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر میرا بڑا دکان ہوگا تو مجھے روزی روٹی ملے گی. آپ لوگ کتنے ایسے دکانوں کو, مکانوں کو دیکھیں جن کے پاس بہت زیادہ اسباب تو ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس کاروبار میں خیر و برکت نہیں. ضروری نہیں کہ اسباب ہو اور بھروسہ نہ ہو تو اللہ آپ کی مدد کرے گا, نہیں. پہلے بھروسہ کیجئے, اسباب اپنائیے, اس کے بعد اس کا نتیجہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح توکل کے ساتھ ساتھ ایک اہم سبب, ایک اہم چیز جو ہماری غربت, مفلسی کو دور کر سکتی ہے, وہ یہ میرے بھائیوں کہ حلال روزی روٹی کمانا شروع کریں. حلال روزی روٹی کمانا شروع کریں. آج کتنے لوگوں کا حال ایسا ہے, غیروں کی بات دور رکھ دیجئے, ان کو سائڈ میں رکھیے. ہم اپنے مسلمان بھائی, ان میں سے بھی اہل الحدیث لوگوں کو دیکھیں, کہاں تک وہ اپنے کاروبار میں حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے کماتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان اہل حدیث بھائی ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرے بغیر, ان کو دولت نظر آ رہی ہے, اس کے محبت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, حلال حرام کی کچھ تمیز نہیں. اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ نے کہا اے لوگوں, اللہ کی زمین میں حلال روزی روٹی کماؤ, حلال روزی روٹی کما کر کے کھاؤ. اور ایک بڑا اہم نقطہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقش قدم پر کبھی نہ چلو. یہاں پر سمجھنے کی ایک اہم چیز یہ ہے, حلال راستہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. حلال کے علاوہ جتنے بھی حرام راستے ہیں وہ شیطان کی پیروی ہے, شیطان کو خوش کرنے کے کام ہے میرے بھائیوں. ہم دیکھیں ہم کس کو خوش کر رہے ہیں, کہ اللہ رب العالمین کو خوش کر رہے ہیں, اس کے رسول کو خوش کر رہے ہیں, یا ہم شیطان کے نقش قدم پر ہیں, یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہم غور کریں. کتنے لوگ حرام و حلال کی تمیز کرے بغیر حرام کے محبت میں چلے جا رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے, نہ ان کو دنیا میں چین ہے, نہ آخرت میں ان کو اس کا عذاب نہیں ملے گا. ضرور ملے گا, اس دنیا کے اندر بھی وہ بے سکون, بے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھیں ایک مثال چھوٹی, غور کریں. ایک آدمی وہ ہے جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے, محنت کر کے 100-200 جتنے بھی ہوں کما کر لاتا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے, مثلا سودی کاروبار کا اس کا بزنس ہے, وہ حرام طریقے سے کماتا ہے. اس میں گرچہ ظاہری طور پر ہزار لاکھوں کا فائدہ نظر آئے, آپ دونوں کے گھروں میں معائنہ کریں, دونوں کے گھروں کو رکھ کر دیکھیں کہ کون کتنا زیادہ سکون و اطمینان کے ساتھ ہے. وہ آدمی جو 100-200 دن رات محنت کر کے کماتا ہے, اس کے گھر میں بیماریاں کم ہیں, اس کے گھر میں مشکلات کم ہیں, اس کے گھر میں مصائب نہیں آتے. وہ آدمی جو لاکھوں ہزاروں کماتا ہے, ہاسپٹلوں میں اس سے کئی دگنا وہ دیتا ہے.
یہ خیر و برکت نہیں. خیر و برکت وہ ہے جو حلال طریقے سے کمانے کے بعد آپ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں. تو لہذا یہ باریک فرق ہے. آگے جا کر میں بتاؤں گا خیر و برکت کیا ہوتا ہے. خیر و برکت کیا ہوتا ہے, ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے, خیر و برکت کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک اہم چیز میں نے کہا, حلال و حرام کی تمیز کر کے انسان کمائے. اس کے ساتھ ساتھ انسان جب کاروبار شروع کرے تو صبح سویرے کاروبار کے لیے نکل پڑے. صبح سویرے کاروبار کے لیے نکل پڑے. ہمارا معاملہ اتنا زیادہ عجیب ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنائی, ہمیں بنایا, ہر چھوٹی بڑی چیز کو بنائی. اللہ نے اس کا حل بھی بتایا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اس کے باوجود بھی ہم نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے صاف صاف انداز میں کہا, بورک لامتی فی صباحہا, میری امت میں خیر کو برکت کو جو رکھا گیا ہے وہ صبح کے وقت میں رکھا گیا ہے, وہ صبح کے وقت میں رکھا گیا ہے. میرے بھائیوں, ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اور ہمارے نوجوان, بالخصوص نوجوان کا طبقہ, بڑے بڑے خواہش, بڑے بڑے عزائم, بڑی بڑی نیتیں کہ اتنا زیادہ کمانا ہے, اتنا زیادہ بزنس کرنا ہے, ایک مقام تک پہنچنا ہے, لیکن ان کی صبح 1 بجے 2 بجے 12 بجے ایسے ہوتی ہے. کہاں سے وہ بلندی پر پہنچیں گے؟ آپ کو بلندی پر پہنچنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ جیسے ہی صبح ہو نماز پڑھیں, اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلیں. اور اللہ کے نبی نے دعا بھی کی, اللہ میرے امت میں خیر و برکت کو صبح کے وقت میں رکھنا. اور یقیناً اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہر دن صبح سویرے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو برکت کی تھال لے کر کے لوگوں کے دروازے پر آتے ہیں, دروازہ بند دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں. ہمارا دروازہ بند, ہم گھوڑے بیچ کر کے مست منگن آرام سے سو رہے ہیں. کیا فرشتے ایسی حالت میں ہمارے پاس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے میرے بھائی, نہیں آئیں گے. تو یہاں پر خیر و برکت کی ایک مثال, امام ابراہیم النخعی بہت بڑے تابعی, بہت بڑے تابعی تھے. ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے, غور سے سنیے, بہت بہترین واقعہ ہے. ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے بار بار ہم سنتے رہتے ہیں خیر برکت خیر و برکت, یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تم بھیڑ بکریوں کو دیکھتے ہو, ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو آدمی کہتا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد سوال کرتے ہیں کیا ان کو کاٹا کھایا جاتا ہے؟ جی ہاں, ہر سال کاٹتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, ہوتا ہے. اور اس کے بعد سوال کیا کیا تم خنزیر جانوروں کو دیکھتے ہو, ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ تو بکریوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس کے بعد سوال کرتے ہیں کیا ان کو کاٹا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, ان کو کاٹا کھایا نہیں جاتا ان کے مقابلے میں. تو کہا یہی خیر و برکت ہے. ایک طرف بکری جو روزانہ جس کو کاٹا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, قربانی کی جاتی ہے, وہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتی رہی, زیادہ بڑھ رہی اس کی تعداد. ایک طرف جانور ہے, خنزیر ہے, نہ اس کو کاٹا جاتا ہے نہ کھایا جاتا ہے, اس کی تعداد ایک دم کم. تو یہ سننے کے بعد وہ بڑا تعجب ہو جاتا ہے, تعجب میں پڑتا ہے. اس کے بعد سوال کرتا ہے ایسا کیوں, آخر کار ایسا کیوں ہوا کہ ان کو کاٹا کھایا جا رہا ہے, اس کے بعد بھی ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ کہا یہی تو خیر و برکت ہے. اس کی وجہ انہوں نے بیان کی, کہا کہ بکری کا معاملہ یہ ہے کہ بکری مغرب ہوتے ہی وہ سو جاتی ہے, اپنے سونے کا انتظام کر لیتی ہے, اور صبح سویرے وہ اٹھ جاتی ہے, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اپنے انداز میں, جس کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. اور جو لوگ بھیڑ بکریوں کو پال کر کے ان کا تجربہ رکھتے ہیں, آپ ان کو دیکھیے, ان سے پوچھئے کیا یہ معاملہ بکریوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ وہ رات جیسے ہی شروع ہوتی ہے سو جاتے ہیں اور صبح سویرے اٹھتے ہیں. ان کے مقابلے میں جانوروں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ رات بھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں, جیسے ہی صبح کا وقت قریب آتا ہے سو جاتے ہیں. آج اکثر نوجوانوں کا حل ایسا ہی, جو رات بھر جاگتے ہیں, حرام کامیں کرتے رہتے ہیں, جیسے ہی فجر کا وقت قریب آتا ہے سو جاتے ہیں. کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کر کے دیکھا. چند سال قبل لاک ڈاؤن کا وقت تھا, تو حکومت کے جانب سے صبح کے چند گھنٹے اجازت دی گئی کہ آپ ان گھنٹوں میں اپنا دکان کاروبار کر سکتے ہیں, ضرورت کی چیزیں بیچ سکتے ہیں, اور خریدنے والے انہی وقت میں خریدیں گے. آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا یا مشاہدہ کیا ہوگا, محض صبح کے 3-4 گھنٹے دکان کھولنا اتنا زیادہ کارآمد, اتنا زیادہ مفید رہا,
لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہم عام دنوں میں 10 12 گھنٹے دکان کھول کر رکھتے ہیں، اتنی زیادہ کمائی اتنی زیادہ خیر و برکت نہیں تھی جتنا 4 گھنٹے کھول کر کے ہم نے دیکھا۔ یہی برکت جو اللہ نے امت میں رکھا ہے یہی وہ برکت ہے جس کی دعا اللہ کے نبی نے کی تھی، اللہ نے قبول بھی کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبح سویرے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد روزی روٹی تلاش کرنے نکلیں۔ آپ چند ہی پیسے کمائیں گے لیکن خیر و برکت کو اس میں ضرور دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک اہم سبب کاروبار کے حوالے سے یہ ہے، بتا کر بات ختم کروں گا، کہ ہم کاروبار میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ، اتنی زیادہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، جس کی کوئی بھی حد نہیں، اتنا زیادہ جھوٹ ہم اپنے کاروبار میں بولتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں گے صحابہ کی، عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ہم کو معلوم ہے، اور اللہ کے نبی نے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انصار صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ کرایا، رہنے کھانے پینے سونے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ بھائی چارہ کرایا کہ تم اس کا خیال رکھو۔ انہی میں سے ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف، ان کے ساتھ سعد بن ربیع یہ صحابی تھے، ان کے ساتھ بھائی چارہ کرایا۔ تو سعد بن ربیع اتنے دلدار تھے، اتنے دل والے تھے، انہوں نے اپنی آدھی جائیداد تقسیم کر دی، دے دی، اور کہا اتنا نہیں، یہاں تک کہ کہا کہ دیکھو میری 4 بیویاں ہیں، تم کو جو پسند آئے دیکھو، میں طلاق دوں گا، شادی بھی کر لو، اتنا کہا۔ لیکن وہ عبد الرحمن ابن عوف بے نیازی کے ساتھ کہتے ہیں آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا خیال رکھا، مجھے بازار کا راستہ دکھائیے۔ وہ بازار چلے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چند ہی دنوں میں مدینہ کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مکہ میں رہنے والے پیدا ہو کر 20-30 سال گزر گئے، انہوں نے اتنا جلدی امیری کو نہیں پہنچا۔ لوگ تعجب کر کے آتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، آ کر سوال کرتے ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے، اتنا عرصہ گزارا، اس کے بعد بھی ہم آپ جتنے کم وقت میں امیر بنے ہیں اتنا نہیں بن سکے۔ تو کہتے ہیں زیادہ کچھ انہوں نے محنت نہیں کی، 2 چیزیں بتاتے ہیں۔ پہلی چیز بتاتے ہیں کہ میں کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو چیز ہے جس کی جیسی حقیقت ہے وہ ایسی حقیقت کو بیان کرتا ہوں، چاہے سامنے والا لے یا نہ لے، مجھے کوئی فرق نہیں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بتایا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں کاروبار کو چھوڑ دیتا ہوں، نماز کو چلے جاتا ہوں۔ آج ہم 4 لوگ ہمارے پاس گراہک آ جائے، 4 لوگ خریدنے والے آ جائیں، اذان ہو وقت نکل جائے، ہم کیا سمجھتے ہیں 4 لوگ آئیں اب نماز کے لیے جاؤں گا تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ 4 لوگ آپ کے پاس خرید رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے خیر و برکت کو رکھا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے لیے قربانی دیں گے، یقین جانیے اللہ رب العالمین کے پاس اس قربانی کی اہمیت ہوگی، اس قربانی کو قابل قبول اللہ رب العالمین کرے گا۔ اور اس کا جو پیٹرن ہے اللہ نے بتایا کہ پہلے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد روزی روٹی تلاش کرو، اس میں بہت زیادہ آسانی اللہ نے رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے سورۃ الجمعہ کے اندر جمعہ کے حوالے سے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جیسے ہی نماز پڑھ لو، ختم ہو جائے نماز، زمین میں نکل پڑو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد، اس کی عبادت کے بعد اگر ہم اللہ کا فضل، روزی روٹی زمین میں تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، یقین جانیے آپ کے کاروبار میں، آپ کی روزی روٹی میں خیر و برکت آپ چند دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل الٹا ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا کاروبار میں سچ کو لازم پکڑیں، اور جیسے ہی اللہ کا حق ادا کرنے کا وقت آئے، نماز کا وقت آئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیجئے۔ آپ بھی مدینہ میں، آج مکہ مدینہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی اذان ہوتی ہے لوگ دکان مکان کھلا رکھ کر نماز کے لیے نکلتے ہیں، جس کی بنا پر ان کے پاس مال کی بہت زیادہ فراوانی ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم اپنی غریبی کو، محتاجگی کو دور کر سکتے ہیں، لیکن بیان کیا جاتا ہے، عمل کی بات آتی ہے تو کوئی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل کر کے دیکھیے، چند دنوں تک کوشش کیجئے
کیا حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین نے ایسا رکھا ہے اس دنیا کے اندر؟ آپ چند دنوں میں اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، دوسروں کا محتاج بننے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ